ایک وقت کی بات ہے، ایک سرسبز اور شاداب جنگل میں صرف سبزی خور جانور خوشی سے رہتے تھے۔ اس جنگل میں کوئی گوشت خور جانور نہیں تھا، اس لیے سب جانور بے خوف زندگی بسر کر رہے تھے اور انہیں کسی قسم کے حملے کا خوف نہیں تھا۔ لیکن یہ سب جلد ہی بدلنے والا تھا۔ پھر ایک دن ایک خونخوار شیر دھاڑتے ہوئے جنگل میں قدم رکھا۔ سب جانوروں نے مڑ کر دیکھا کہ ایک بڑا اور خوفناک شیر ایک چٹان پر کھڑا ہے۔ سب چھوٹے جانور اپنے والدین کے پاس چلے گئے جو خود بھی خوف سے کانپ رہے تھے۔ شیر نے کہا، میں پاس کے جنگل سے آیا ہوں، وہاں کے وسائل ختم ہو رہے ہیں اور یہاں کوئی شیر نہیں ہے، اس لیے میں خود کو اس جنگل کا بادشاہ قرار دیتا ہوں۔ سب جانور ڈر کے مارے خاموش ہو گئے۔ شیر نے مزید کہا، میں تم سب کا شکار کر سکتا ہوں، لیکن اس سے پریشانی پھیل سکتی ہے، اس لیے ایک بادشاہ کی حیثیت سے میرا مشورہ ہے کہ مجھے روزانہ کھانا دیا جائے، ورنہ مجھے تم سب کا شکار کرنا ہوگا۔ آج کے لیے میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، میں نے بھرپور کھانا کھا لیا ہے، لیکن کل دوپہر تک میرا کھانا مجھے مل جانا چاہیے۔ کوئی بھی چلے گا، بس وہ تھوڑا بڑا ہونا چاہیے۔ اب میں تمہیں وقت دیتا ہوں، جاؤ۔ یہ کہہ کر شیر اپنی غار میں چلا گیا۔ خوشی سے بھرے اس جنگل میں اب اداسی چھا چکی تھی۔ سب جانور اس خوف سے لرز گئے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ وہ رات بہت وحشت ناک تھی۔ اگلی صبح ایک ہاتھی نے سب جانوروں کو اکٹھا کیا تاکہ فیصلہ کیا جا سکے کہ شیر کو اگلے دن کون سا جانور دیا جائے۔ ایک طویل بحث ہوئی کیونکہ کوئی بھی شیر کے پاس جانے کو تیار نہ تھا۔ آخر میں ایک خرگوش نے آگے بڑھ کر کہا، میں جاؤں گا۔ سب حیران رہ گئے۔ خرگوش نے کہا، تم سب کے خاندان ہیں اور میں اکیلا ہوں، میری موت کا کوئی غم نہیں کرے گا۔ کل مجھے شیر کے پاس جانے دو اور اس دوران تم سب کوئی اور حل سوچو۔ دوپہر کو شیر اپنی غار سے باہر آیا اور زور سے دھاڑتے ہوئے بولا، میرا کھانا کہاں ہے؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ غصے میں چلانے ہی والا تھا کہ اچانک اس نے ایک چھوٹا سا خرگوش آتے دیکھا۔ شیر نے غصے سے کہا، تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو اور تم اتنے چھوٹے ہو؟ خرگوش نے ادب سے کہا، حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں وقت پر پہنچنے ہی والا تھا، لیکن راستے میں ایک اور شیر نے مجھے روک لیا۔ شیر یہ سن کر بہت حیران ہو گیا اور خرگوش کی باتوں میں دلچسپی لینے لگا۔ خرگوش نے شیر سے کہا، حضور وہ آپ کا مذاق اڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا وہ اس جنگل کا نیا بادشاہ ہے۔ شیر غصے سے بولا، اچھا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ خرگوش نے شیر کو جنگل کی دوسری طرف ایک گہرے کنویں کے پاس لے گیا اور کہا، وہ دوسرا شیر اس کنویں کے اندر ہی رہتا ہے۔ شیر نے نیچے جھانکا اور اپنے ہی عکس کو دیکھا، لیکن وہ یہ نہ سمجھ پایا کہ یہ اسی کا اپنا عکس ہے۔ شیر نے غصے سے دھاڑ ماری، جس سے آواز گونج کر واپس آئی۔ شیر کو لگا کہ سامنے والا شیر بھی اس پر گرج رہا ہے۔ غصے میں آ کر شیر کنویں میں کود گیا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ سارے جانور جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اور یہ دیکھ کر باہر نکل آئے۔ انہوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور خرگوش کا شکریہ ادا کیا۔ آج خرگوش نے انہیں سکھایا کہ سمجھداری جسمانی طاقت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس طرح جنگل دوبارہ خوشیوں سے بھر گیا۔ جانور جھومنے لگے، ناچنے لگے اور خرگوش کو اس کی بہادری پر جنگل کا نیا بادشاہ بنایا گیا اور وہ ایک بہترین بادشاہ ثابت ہوا۔ اس طرح کی پیاری پیاری کہانیاں سننے کے لیے شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔